بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ بنایا تھا۔ اسوہ بمعنی نمونہ۔ آپ کی مبارک زندگی میں معاملات کی صفائی کے اعلیٰ نمونے سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا نمونہ یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ کی فکر یہ تھی کہ یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ چنانچہ جس باڑے کے قریب آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ باڑہ آپ کو پسند آ گیا اور مسجد کی تعمیر کے لیے آپ نے اس کو خریدنا چاہا۔ آپ نے اس جگہ کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 2 انصاری یتیم بچوں کی ہے جو اپنے چچا کی تربیت میں رہتے ہیں، اور ان کا نام سہل اور سہیل ہے۔ یہ باڑہ ان کا ہے۔ آپ نے ان کو بلا کر خریدنے کے متعلق گفتگو فرمائی تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایسے ہی یعنی مفت میں دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی بات کو قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر اس باڑے کو خریدا۔ دوسرا نمونہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی صفائی کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کی وہ ازواج مطہرات جنہیں آپ کی شریک حیات بننے کا شرف نصیب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ازواج مطہرات کے لیے سال بھر کا نفقہ برابر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے دلوں سے بھی دنیا کی محبت کو نکال دیا تھا، اس لیے وہ ضرورت کے بقدر اپنے پاس رکھتی تھی اور بقیہ راہ خدا میں صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ تیسرا نمونہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی صفائی کی ایک شاندار مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی باری تقسیم کی تھی۔ چنانچہ جس زوجہ کی باری کا دن ہوتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور چوتھا نمونہ، حضرت عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، آپ میرے اچھے شریک تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ جھگڑا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات اس بات پر صاف دلالت کرتے ہیں کہ آپ نے حقوق العباد کا کس قدر پاس و لحاظ فرمایا ہے۔ عام طور پر کسی انسان کی نیکی اور دینداری کو عبادات کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کے نشانات، نصف ساق پر ازار، چہرے پر گھنی داڑھی دیکھ کر ہر کوئی دینداری کی گواہی دینے لگتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دینداری کو پرکھا جائے گا معاملات پر نہ کہ عبادات پر۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص کی نماز اور روزے سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جو چاہے جتنی نماز پڑھے، چاہے جتنے روزے رکھے، لیکن اس شخص کا دین ہی نہیں جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں کسی معاملے میں ایک شخص گواہی دینے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو تم کو جانتا ہو۔ چنانچہ وہ گواہ ایک شخص کو لے کر آیا۔ اس نے آتے ہی گواہ کی شان میں تعریف اور قصیدے پڑھنے شروع کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ کیا تم ان کے پڑوس میں رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا کبھی لین دین وغیرہ کا اتفاق ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کو مسجد کے گوشے میں جھوم جھوم کر تلاوت کرتے دیکھا ہوگا، اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ آدمی نیک اور صالح ہے۔ اس نے کہا جی ہاں امیر المومنین، بات ایسی ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ تم اس گواہ کو پہچانتے ہی نہیں، اور گواہ سے کہا کہ ایسا آدمی بلاؤ جو تم کو جانتا ہو۔ اس واقعے سے صاف معلوم ہوا کہ کسی کی دینداری کو عبادات کی کسوٹی پر تولا نہیں جاتا، بلکہ معاملات کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔